اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خران عزیز، میں اقرا چینل کی طرف سے، اقرا اسلامک چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسے عرض کیا کہ ہم یہ مختصر لیکچرز جو ہیں وہ برادران و خران کے لیے اس چینل میں اپلوڈ کر رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن کریم سے اور اسلامی علوم سے اچھے طریقے سے آشنا ہو سکیں، اور ہم اپنی عملی زندگیوں کو قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ سورۃ الفجر جو ہے اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ ناس سے لے کر سورہ بلد تک ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے وہ تفسیری جو لیکچرز ہیں وہ واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیے ہیں۔ اب ہم اس کو، جیسے میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ جو باقی لیکچرز ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر ہیں ان کو بھی ہم اسی اسلامک جو اقرا اسلامک چینل ہے اس کے اوپر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں اپنی گوناگون مصروفیات، جو آج کل کے زمانے میں ٹائم کی بہت شارٹیج ہے اور وقت جو ہے وہ لوگوں کے پاس بہت کم ہے اور مسائل بہت زیادہ ہیں، تو اس مصروف زمانے میں ہم تھوڑا سا وقت اگر ہم نکالیں ان لیکچرز کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور بس ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیقات جو ہیں وہ ہمارے شامل حال کرے گا، اور ہم عملی زندگی میں ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بن سکیں گے اور دنیا و آخرت کو سنوار سکیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ان لیکچرز کو سنیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو آگے فارورڈ کریں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو یہ جو اقرا اسلامک چینل ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تبلیغ کی جائے اور لوگوں تک یہ جو لیکچرز ہیں یہ پہنچائے جائیں، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توشہ آخرت قرار دے اور اپنی بارگاہ سے اپنی خاص نظر رحیمی ہم پر عنایت فرمائے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات۔ اس لیکچر میں صرف جو اس کی پہلی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، اس سے متعلق جو ہے وہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خاران عزیز، سورۃ البلد کے بعد اب جو ہے وہ سورۃ الفجر جو ہے اس کے کچھ تفصیلی نکات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 1 سے 4 تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ پہلی 4 آیات میں جو ہیں وہ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آگے مطالب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی قسمیں جو ہیں وہ جس طرح عرض کیا کہ پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ وہ قسمیں بھی اہم ہوتی ہیں اور ان کے بعد بتائے جانے والے مطالب بھی اہم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قسموں کے ساتھ جو ہے نا وہ
آغاز کرتا ہے۔ تو یہ سورہ بھی وہ ہے کہ جو قسم سے جس کا آغاز کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، والفجر قسم ہے صبح کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور زوج و فرد کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ حرکت کرتی ہے دن کی طرف اس کی قسم، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا جو کچھ کہا گیا ہے اس میں صاحبان عقل کے لیے اہم قسم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت، اس سورہ کی فضیلت سے متعلق 2 روایات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلی روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من قرأہا فی لیال عشر غفر اللہ لہ ومن قرأہا سائر الایام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو شخص اسے 10 راتوں یعنی اول ذی الحج سے کی 10 راتوں، ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو شخص باقی ایام میں پڑھے تو قیامت کے دن اس کے لیے نور و روشنی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ فجر کو ہر واجب اور مستحب نماز میں پڑھو کہ یہ حسین ابن علی کا سورہ ہے، جو شخص اسے پڑھے گا وہ قیامت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہشت میں ان کے درجہ میں ہوگا۔ شاید اس سورہ کے جو آخری حصہ ہے جس میں ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اس نفس مطمئنہ کے جو مصداق ہیں وہ حسین ابن علی ہیں، اور جو انسان مسلسل اس سورہ کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اگر اس نے تفکر کیا، غور کیا اور اس کے مفاہیم پہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی یہ نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا امام صادق علیہ السلام نے کہ وہ شخص جو ہے وہ سید الشہداء کے ساتھ جو ہے نا وہ بہشت میں ہوگا۔ پہلی آیت جو ہے کہ والفجر، آج ہم اسی سے متعلق ہی کچھ بات کریں گے۔ قسم ہے فجر کی، کہ فجر جو ہے نا اصل میں وسیع شگاف کے معنی میں ہوتا ہے، کہ جو کسی چیز کو پھاڑنا اور اس کے اندر داخل ہو جانا، چونکہ صبح کا نور جو ہے وہ تاریکی میں شگاف ڈال دیتا ہے، لہٰذا اسے فجر کہا گیا ہے۔ اور فجر جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک فجر کو فجر کاذب کہتے ہیں اور ایک کو فجر صادق کہتے ہیں۔ فجر کاذب جب صبح کے وقت مشرق کی طرف سے ایک روشنی اٹھتی ہے، ایک نور اٹھتا ہے اور وہ سیدھے لائن کی طرح اوپر اٹھتا ہے، تو یہ ابھی وہ نور پورے آسمان پہ نہیں پھیلتا، یہ فجر کاذب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ روشنی مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر پورے آسمان پر اس کی جو روشنی ہے وہ نور جو ہے وہ چھا جاتا ہے، یہ فجر صادق ہے۔ یہ رات کی تاریکی کے اختتام کا اعلان ہے، اور وہ نقطہ ہے جہاں سے روشنی کا آغاز ہو جاتا ہے، اسی وقت کو فجر صادق کہتے ہیں۔ اور اسی وقت ہی مؤذن منبر پہ آ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اور اذان دیتا ہے، اور اللہ کے بندے آ کے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی کی حرکت اور جنبش جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، نیند کا اختتام ہو جاتا ہے، اور زندگی کے اندر جو ہے ایک تحرک اور ایک حرکت جو ہے وہ ایجاد ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ وقت اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھائے۔ اب اس کے بعد مفسرین انسان اس چیز کو پڑھتا ہے تو اس کے جو ظاہری مطلب ہیں وہ اس کو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جو انسان جو ہے اس میں گہرائی سے
سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو اس انسان کو انہی آیات کے اندر سے ہزارہا ایسے مطالب ملتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال ایک تو فجر یہی صبح کی وقت ہے، اسی وقت صبح کی قسم کھائی گئی ہے کہ اس وقت تاریکی اختتام کو پہنچتی ہے، زندگی کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس وقت جو ہے وہ تاریکی کے اوپر نور کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے، جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے مکمل تاریکی کو اس ایک قطع زمین کے اوپر سے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اور مصادیق ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر تاریکی کے اندر نور کی کرن کا پھوٹنا بھی فجر ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت کی جو تاریکیاں تھیں، کفر و شرک اور ظلم و فساد جس معاشرے میں چھایا ہوا تھا، وہاں پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نمودار ہوا، اور اسلام کے اس نور نے اس تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو برطرف کر دیا، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ نور کو عام کر دیا۔ تو فجر وہ اسلام کا نور ہے، وہ نور محمدی ہے، جس نے اس تاریکی کے اندر جو ہے وہ یہ روشنی پیدا کی اور گمراہیوں سے لوگوں کو نکال کر ہدایت کی طرف لے گیا۔ یعنی اسلام کا، قرآن کا یہ نور ہے۔ اور اسی طرح قیام محمدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریکی کے دفاع کرنے والوں کے خلاف جو قیام کیا اور جہاد کیا، جس کے ذریعے سے جو اسلام ہے، جو نور ہے، وہ اس پورے علاقے اور پورے خطے پر جو ہے اس نے اپنی جو حاکمیت ہے وہ قائم کی، اور سورج کی طرح ان میں نمودار ہوا، اور وہ تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے جو ہیں وہاں سے محو ہو گئے۔ تو ایک مصداق جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف قیام رسول اللہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد جتنے بھی قیام ہوئے، خصوصاً جو قیام کربلا ہے، جو کہ یزیدیت اور بنو امیہ کے جو تاریک دور ہے، اور اس کے جو اندھیری اور ظلمت ہے، جو ظلم و ستم سے معاشرے کو گھیرے ہوئے تھا، وہاں پر کربلا نے اور سید الشہداء نے اپنے نور، اپنے خون کے ذریعے سے اس کے اندر وہ نور پیدا کیا کہ جس نے اس بنو امیہ کے اس ظلم و ستم کی تاریکیوں کو شگافتہ کر دیا، اور اس کو اس نے پھاڑ دیا، اور ان کے چہروں کے اوپر جو منافقت کے، نفاق کے جو نقاب تھے ان کو اتار دیا، اور بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہ کربلا جو ہے وہ نور ہے، منارہ نور ہے، کہ جس نے اس تاریک دور میں بنو امیہ کے ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ قیام کر کے وہاں فجر کو ایسا نمودار کیا کہ اس کے بعد بھی تا قیامت ایسے حسینی جو ہیں وہ قیام کرتے رہیں گے، اور ہر دور کی ظلمتوں کو برطرف کرتے رہیں گے۔ آج کے زمانے کا جو انقلاب ایران ہے، جس کو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے انفجار نور کا نام دیا کہ یہ نور کا انفجار تھا، یہ نور ایک پھٹا ہے جس نے اس تاریکیوں کو اور ظلمتوں کو جو اس روئے زمین پہ چھائی ہوئی تھیں، اس کو پردہ چاک کر دیا ہے، اور ولی عصر کے انقلاب کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار۔ غیر ملکی نیوز ایجنسیوں نے خبر دی کہ امام کا خیر مقدم اور والہانہ و بے مثال استقبال کرنے والوں کی تعداد تو اس طرح اس انقلاب اسلامی نے اس تاریک پردوں کو چاک کر دیا، اور انفجار نور کے ذریعے سے یہ نور ایسا ابھرا کہ اس نے ان طاغوتوں اور ظالموں کے چہروں سے یہ نقاب الٹ دیا، اور ان کے پھیلائی ہوئی تاریکیوں کے اندر جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ نمودار کی، اور انسانیت کے لیے رائے ہدایت کو ہموار کیا۔ اس کے بعد جو ہے
یہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ کسی بھی انسان کے دل کے اندر، کسی بھی انسان، وہ انسان جو گناہوں کے اندر، خصوصاً جوان جو گناہوں کے اندر اس گناہوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، جب اس کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے اور اس کا وہ ایک ایسا شعلہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے وجود کے اندر سے وہ گناہوں کے اندھیروں کو محو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جب صبح فجر ہوتی ہے تو ابتدا میں وہ نور آسمان میں پھیلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روئے زمین پہ پھیلنا شروع کرتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو کہ ڈائریکٹ سورج نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس روشنی کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر سے بھی اندھیرا جو ہے وہ محو ہو جاتا ہے اور کونوں اور خدروں سے بھی وہ اندھیرا نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جب گنہگار انسان کے اندر یہ جو انفجار ہوتا ہے، ایمان کا انفجار نور ہوتا ہے، ایمان کا نور جب روشن ہوتا ہے قلب میں، تو اس کے نتیجے میں وہ انسان سب سے پہلے تو اپنے رب کے حضور میں توبہ کی طرف آتا ہے اور اپنے رب کے حضور جو ہے وہ آ کے اپنی تلافیاں شروع کرتا ہے، اور جو اس نے واجبات ادا نہیں کیے ہوتے، چھوڑے ہوتے ہیں، ان کو ادا کرتا جاتا ہے۔ پھر یہ اس کا یہ جو نور ہے، جو فجر اس کے قلب کے اندر جو طلوع ہوتی ہے، یہ پھر اور اس کی ذوفشانی جو ہے وہ اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے وجود کے اندر جیسے دن کی روشنی کے اور سورج کی اس نور کی ذوفشانی کی وجہ سے گھر کے اندر کمروں میں اور کونوں خدروں سے جو اندھیرا اور تاریکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرف پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح جب ایمان کا نور قلب مومن میں روشن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے پورے وجود سے گناہ جو ہیں وہ محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو اپنے وجود میں پائے جانے والے ایک ایک جو ذرہ برابر بھی جو گناہ ہے نا، ان کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو والفجر، قسم ہے فجر کی کہ وہ انفجار کی جو تاریکی کو ختم کرتا ہے اور وہاں روشنی کا اعلان ہو جاتا ہے اور زندگی کی حرکت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو انقلابات ہیں جو معاشرے میں آتے ہیں ان کی قسم ہے، اور اس کے علاوہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سال کے جو ابتدا ہوتی ہے یعنی محرم سے، تو محرم کی پہلی صبح جو ہے نا وہ فجر ہے، اور اسی طرح جو ایام حج ہیں اور اس میں جو عید قربان کا جو فجر ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے یہاں پر ہی، اور اس کے علاوہ جمعہ کی فجر، گویا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے وہ نور جو ہے وہ عام ہوتا ہے اور تاریکیاں جھٹتی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اس نور کے، اس فجر کے مصادیق کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے حبیب اور آل طاہرہ کی صدقے میں ہمیں جو ہے وہ اپنے اس کلام کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الهی بمیرم هر شهیدیم که رو زمین افتاد به اجل رفت خودش رو رسان، اما تنها جایی که به اجل نرفت یعنی نتونست بره طبق این نقل، جایی بود که صدای ناله علی رو شنید تا صدا زده و تایب علیک من السلام، بعضی نوشتن فسقط الحسین من فرسه.